پہلے علم کی تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کا لغوی معنی ہے ما بہل انکشاف۔ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے انکشاف ہوتا ہے۔ انکشاف معنی کھل جانا، چیزیں کھل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے چیزیں مخفی ہوتی ہیں، انسان ان پر مطلع نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے علم حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ تربیت کے ذریعے ہو، چاہے کتابوں کے ذریعے، اساتذہ یا صحبت کے ذریعے، پھر چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو الصورۃ الحاصلۃ عند العقل، علم ایک ایسی صورت کا نام ہے جو عقل میں حاصل ہو، یعنی موجود ہو۔ بعضوں نے کہا کہ حصول العلم یا حصول الصورہ یعنی صورت کا حاصل ہونا، مطلب انہوں نے کہا کہ اگر علم آپ نے سیکھ لیا، اب چاہے ذہن میں موجود نہ ہو، سمجھ لیں علم ہے۔ لیکن یہ والی جو میں نے پہلے تعریف کی وہ زیادہ جامع ہے کہ وہ صورت جو آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ جیسے ایک ڈاکٹر سے آپ جا کر کہیں کہ والد صاحب کا آپریشن کروانا ہے، وہ کہے کر تو دوں گا لیکن جو پڑھا ہے ذہن میں نہیں ہے۔ لاؤ بسم اللہ اپنے والد صاحب کے سامنے، تو آپ بڑے خطرناک صورتحال ہوگی، حالانکہ اس نے سیکھا ہے لیکن آپ کہتے ہیں تیرے ذہن میں اب علم موجود نہیں ہے، اس لیے یہ تعریف زیادہ اچھی رہتی ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے انکشاف ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر لازم ہے۔ یہ لازم قرار دیا کیونکہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ اور قرآن میں ایک ایسا وصف ہے جس کی زیادتی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ارشاد فرمایا، ورنہ اوصاف کثیرت ہے سرکار کی، قل رب زدنی علما، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور اس کی برکت سے درجات کی بلندی بہت تیزی سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں، آپ قرآن پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، سب باعث بلندی درجات ہیں اور ہمارے سراخوں پر۔ لیکن علم ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب دلوانے میں سریع الاثر ہے، بے شک، جیسے انشاءاللہ علماء قرآن کی روشنی میں ابھی ارشاد فرمائیں گے۔ اسی کی روشنی میں ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بحث کیسی ہے؟ تو عرض کی کہ ہمارے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں بحث ہے، جن میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض پورے کرتا اور پھر لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ لفظ تو بھلائی آیا لیکن مراد علم ہے کہ علم سکھاتا تھا۔ اور دوسرا عبادت گزار تھا جو دن میں روزے رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا تھا۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب دیکھیں ایک طرف سرکار، ایک طرف امت کا سب سے ادنا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، بتائیں سرکار کو کتنی درجات اور کتنی فضیلت حاصل ہے؟ آپ کو قابل بیان ہے۔ تو بس سرکار کو یہ فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر عقلی لحاظ سے اس کی اہمیت کو دیکھا جائے، علم نہ ہو تو انسان کفر سے نہیں بچ سکتا، بالکل، بدعت سے نہیں بچ سکتا۔ بالکل۔ علم نہ ہو تو کپڑے پاک نہیں ہو سکتے۔ اگر گھر کی بہنوں کو علم نہیں ہے تو مرد انہی کپڑوں کو پہن کے جمعہ پڑھا رہا ہوگا اور عید پڑھا رہا ہوگا اور نمازیں پڑھ رہا ہوگا، نمازیں برباد۔ علم نہ ہو تو آپ رزق حلال نہیں کما سکتے، اپنی طرف سے ٹرمز لگائیں گے، کنڈیشنز لگائیں گے اور رزق حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ ذریعہ بظاہر حلال ہے لیکن آپ کی لگائی ہوئی شرطوں کی بنا پر حرام ہو جائے گا۔ اگر علم نہ ہو تو ہم دوستیاں ایسی کریں گے جو حرام دوستی ہے۔ علم نہ ہو تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں حقوق کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوگی تو لازم بات ہے۔ علم نہ ہو تو ظلم کی معرفت نہیں ہے، ہم ظالم بن جاتے ہیں، ہم غلط طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ اگر اس سے علم کو نکال لیا جائے تو وہ کوئی کامل یا مکمل نظر آئے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بشمول آپ کے تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مشن تھا، جہالت کو ختم کرو اور علم کو عام کرو۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں ان میں آخری نشانی یہی بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ عرض کی رسول اللہ، سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے اور وہ غلط مسائل بتا کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ جفی والی سرکار، شلوار والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، کتے بلی والی سرکار، سائیکل والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، سٹے والی سرکار، الائچی والی سرکاریں، یہ ہیں، یہی ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علماء تیزی سے فوت ہوں گے،
ہمیں اب شعور یہ حاصل نہیں ہے کہ عالم بناؤ، مفتی بناؤ، لیڈر تیار ہوں گے، لوگوں کو رہنمائی کریں گے، ہم ان کو چھوڑ بیٹھے. ہم نے یہ ان سرکاروں سے اپنے رابطے ملا کر ادھر سے منقطع کر کے ان سے رابطہ جوڑا. دیکھیں قوم کا حال کیا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اگر ہم یہی کرتے رہے، علم کو اور علماء کو حقیر سمجھتے رہے، تو تباہی و بربادی اتنی ہوگی کہ جسے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اپنے بچے ہاتھ سے نکلیں گے. ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں لوگ رو رو کے کہتے ہیں مجھ صاحب بچے ہمارے مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کی طرف بڑھ جائیں گے، دیگر چیزوں کی طرف بڑھیں گے. اس لیے علم انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہی ہوگا، ورنہ تباہی ہے. کیا بات.